السلام علیکم، مائی نیم از نور بشم ایکسسٹریولسٹ۔ آج جو ہے ہم بات کرنے والے ہیں رمضان سے متعلق کہ رمضان میں کس طرح جو ہے آپ اپنے ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کچھ آپ ڈائٹ چارٹ کے ذریعے اور کچھ جو ہے ایکٹیویٹی کے ذریعے۔ لیکن ہم بات یہ کریں گے کیونکہ فی الحال جو موسم جو چل رہا ہے، موسم کے لحاظ سے ہم جو ڈائٹ چارٹ ہم بنائیں گے اور اس کو فالو کریں گے، کیونکہ موسٹلی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن اس میں ایسا اسپیسیفک موسم کے حساب سے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس موسم میں ہے، بعض دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ گرمی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، موسم مکس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، بخار ہو رہا ہے، گلے خراب ہو رہے ہیں، جو ڈائٹ کچھ ہم لوگ خراب لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ کیا ہے، اگر ڈائٹ چارٹ میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کے گلے کو افیکٹ کر سکتا ہے تو اس چیز کو ہم نے جو ہے اسکپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی ان ویڈیو سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، لازمی اینڈ تک دیکھیے گا۔ تھوڑی ڈیٹیل ویڈیو ہوگی لیکن انفارمیٹیو ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، کیا ہے، موسم ہے ایسا چل رہا ہے کہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے آئلی فوڈ بھی کھا رہے ہیں، دہی بھلے بھی کھا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کیا کر رہے ہیں، فروٹ چاٹ بھی کھائی جا رہی ہے، ٹھنڈے مشروب بہت کم جگہوں پہ لیے جا رہے ہیں لیکن لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دہی بھی پیا جا رہا ہے، دہی کھایا جا رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر آپ بالفرض آئلی فوڈ نہ بھی ٹیک کریں تو پھر بھی کیا ہے کہ آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی اس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ رمضان جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیچھے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے گرمیوں میں ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ اس کا جو سیزن ہے، موسم ہے، جو چینج ہو گیا۔ تو آپ کس طرح اپنا جو ہے اس صحت کو بھی مینٹین رکھتے ہوئے اپنے گلے کو اور جو ہے اپنے ویٹ کو، جس کے لیے ہم نے اس رمضان میں کام کرنا ہے کہ ہمارا جو ویٹ ہے وہ کم ہو سکے، وہ کس طرح ہم اس میں بیلنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائٹ میں۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کریں سحری اور افطاری کی، ٹھیک ہے۔ سحری کی بات کرتے ہیں، سحری میں آپ کیا چیزیں لے سکتے ہیں اور کیا چیزیں نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے سحری جو ہے، ہم پہلے دیکھتے تھے کہ آپ کچی لسی وغیرہ پی رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، یا پھر ادریر کا جس کو میٹھی لسی کہتے ہیں وہ پی رہے ہیں، یا دہی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ کھا رہے ہیں، اور آئلی چیزیں، حلوہ پوری وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جیسے حلوہ پوری یہ آپ نے نہیں کھانی۔ آپ نے کیا لینا ہے سحری میں، وہ آپ سن لیں۔ آپ نے سحری میں آپ نے پروٹین والی چیزیں لینی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فائبر والی چیزیں کیوں لینی ہے کہ جب فائبر آپ انٹیک کریں گے تو آپ کے لیے پورا دن جو ہے وہ آپ کا جو کھانا ہے وہ ڈائجسٹ کرنے میں تھوڑا تھوڑا سلو ورک کرے گا، لیکن آپ کا جو ہے انرجی آپ کے اندر رہے گی، ٹھیک ہے۔ وہ انرجی آپ کو فیل کرتا رہے گا، فیل دیتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فائبر بھی لینا ہے، ساتھ ہی ساتھ پروٹین بھی لینا ہے۔ پروٹین میں آپ کیا لے سکتے ہیں، آپ انڈے لے سکتے ہیں، کیونکہ موسم کی نسبت سے آپ دیکھا جائے، کیونکہ موسم اس طرح کا ہے کہ اگر آپ دہی یا اس قسم کی کوئی چیز لے رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ہے ابھی گلا خراب ہو رہا ہے یا کوئی بھی سین اس طرح، کیونکہ دہی ایسی چیز ہے کہ کسی بندے کو جو ہے وہ افیکٹ کر جاتا ہے گلے پہ، تو کسی بندے کو نہیں کرتا۔ اگر تو آپ کو نہیں کرتا، آپ کا اتنا میٹابولزم اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا میٹابولزم اسٹرانگ ہے تو آپ دہی لے سکتے ہیں، لیکن اگر تو آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے اس سے، تو آپ دہی کو اسکپ کر دیں، ٹھیک ہے، ادروائز آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انڈے جو ہیں اس میں آپ ایڈ کر دیں۔ انڈا اس طرح کیا ہے کہ آپ کوئی بھی موسم ہو آپ کو افیکٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بلکہ اس موسم میں آپ کو انڈے جو ہے آپ کو جو ہے فائدہ ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 2 انڈے لے لینے، بوائل لینے، ٹھیک ہے، فرائی نہیں، بوائل انڈے آپ نے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سحری آپ نے کس طرح کرنی ہے، کوئی بھی روٹی بنا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ روٹی بھی کس طرح، کون سا آٹا ہونا چاہیے، جو چکی کا، جس کو ہم گندم کا آٹا کہتے ہیں نا، وہ نہیں چھانا ہوا اور وہ ریفائنڈ آٹا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ گندم کا پیور آٹا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں جو کا آٹا مکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آٹا آپ نے لینا، اس کی آپ نے روٹی بنانی ہے۔ آپ نے کوئی وہ پراٹھے، لچھے پراٹھے اس قسم کے نہیں بنانے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کھاتے ہیں، کھانا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ نے گھی یوز نہیں کرنا، جیسے ڈالڈا گھی اور اس قسم کے گھی یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے دیسی گھی یوز کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر ہر کوئی نہیں افورڈ کر پاتا یا نہیں اس کے پاس اتنی وہ ہوتی ہے، بجٹ ہوتا ہے کہ وہ دیسی گھی یوز کر سکے، تو وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، تو وہ کنولا آئل یوز کر لے، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ کو ایک اور چیز آپ لوگ کر سکتے ہیں، چائے جو ہے ہر کوئی پی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر گھر میں چائے بن رہی ہوتی ہے، کوئی لوگ نہیں بھی پیتے لیکن موسٹلی گھروں میں دودھ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کے گھر میں دودھ آتا ہے، بچے پیتے ہیں یا چائے بنتی ہے جس کی وجہ سے دودھ آتا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، جب اس کو بوائل کرتے ہیں تو اس کی بلائی جو ہوتی ہے آپ علیحدہ سے کر کے اس کو فریز کر سکتے ہیں، 1 منتھ کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس کا آپ مکھن بنائیں، اس کے بعد آپ کا دیسی گھی سے بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح کر کے خود سے بھی اس کو اسٹور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بازار سے پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ٹپ تھی، اور اس کو اگر آپ کریں گے تو دیکھیں گے آپ کو باہر سے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کے گھر دودھ ریگولرلی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے دیسی گھی لینا، اگر تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو دیسی گھی نہیں لے سکتے یا دیسی گھی آپ کے پاس نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے،
تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آئل یوز کرنا ہے تو آپ نے کنولا کا یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا سورج مکھی کا ہوتا ہے نا، وہ آپ نے اس کا آئل، کیونکہ اس میں فیٹی لیول ذرا کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بنسبت آپ نے دوسرا لینا ہے۔ اگر تو اولیو آئل بھی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کی جگہ اولیو آئل، کیونکہ اولیو آئل جو ہے تھوڑا سا آپ کو ایکسپینسو پڑ سکتا ہے، لیکن جو آپ کو سوٹیبل رہتا ہے آپ اس میں سے یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تو آپ نے کنولا بھی یوز کرنا ہے نا، تو آپ نے اس کی مقدار تھوڑی کم رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے روٹی کے اندر گھی نہیں لگانا، جیسے پراٹھوں کے اندر گھی لگ رہا ہوتا ہے وہ نہیں لگانا۔ آپ نے بس کیا کرنا ہے، جس طرح روٹی بنتی ہے آپ نے روٹی بنانی ہے، اور لاسٹ میں کیا کرنا ہے، آپ نے اوپر سے تھوڑا سا اس کو لگا دینا ہے کہ آپ کی جو روٹی ہے زیادہ خشک نہ ہو، ڈرائی نہ ہو، تھوڑی سی آئلی لگے آپ کو، کہ آپ ایزیلی اس کو چو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کے ساتھ کھانا کیا، جو رات کا آپ کا سالن بنا ہوگا آپ نے وہ کھا لینا، اور کوشش کرنا ہے کہ جو آپ سالن بنائیں وہ بھی جو ہے کنولا آئل وغیرہ میں اس چیز میں ہی بنائے، تاکہ وہ فیٹی لیول کو اور تھوڑا سا کنٹرول کر سکے آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو سالن ہوگا اس کے ساتھ آپ نے وہ کھا لینا، کوئی نان نہیں۔ اچھا جی، اور آپ نے کیا نہیں کھانا، آپ نے حلوہ پوری نہیں کھانی آپ نے، اور اس کے علاوہ جو ہے جس طرح ہیوی ناشتے ہوتے ہیں، لوگ باہر جا کے بونگ پائے، سری پائے، اس قسم کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، اس کو سے ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ کبھی کبھی ان چیزوں کو لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں جو باہر کے جو بونگ پائے یا پھر یہ سری پائے ہوتے ہیں، وہ ان میں آئل بہت زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو اگر آپ اوائڈ کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو وہ چیزیں آپ نے نہیں لینی، دوسرا جو لوگ چائے پینا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں اکثر ناشتہ کیا یا پھر سحری کیا اور فوراً بعد آپ نے 5 منٹ بعد جو ہے آپ نے چائے پی لی، کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا تھا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کم از کم جو ہے چائے ہے آپ نے آدھے گھنٹے بعد ہی آپ نے سحری کے لینی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے نا سحری کا، وہ کم از کم جب سحری آپ کی بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کا میل آپ کھا چکے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ چائے وغیرہ پی لیں، پانی جو آپ نے پینا وہ پی لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چائے ہے آپ نے ساتھ ہی فوراً بعد نہیں لے لینی، کیونکہ وہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات اگر ہو سکتے ہیں اگر تو آپ کھانے کے ساتھ ہی اس کو فوراً بعد میں لے لیتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ کرنی ہے، دوسری جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے کھجوریں کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کھجوریں لازمی کھائیں، 2 سے 3 آپ کھجوریں سحری ٹائم کھا لیں، وہ بھی آپ کو انرجی دیں گی، اس سے کوئی فیٹ لیول کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ اچھی ہیں۔ ایک تو سنت بھی آپ کھا سکتے ہیں سحری میں بھی، ٹھیک ہے، کھجوریں کھائیں۔ انڈے آپ 2 کھا سکتے ہیں، 1 کھانا چاہیے 1 کھا لیں، 2 کھانا چاہیے 2 کھا لیں، لیکن روٹی ساتھ کھائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ انڈے بھی ایسے دیکھیں، یہ ڈائٹ چارٹ ایسی ہے جو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، میں نے کوئی اس طرح کی چیز اس میں ایسی ایڈ نہیں کروائی کہ آپ لوگ جو ہے نہیں کھا سکتے۔ بالفرض اگر کسی نے دہی کھانا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو آپ کو وہ لڑتا نہیں ہے، جیسے افیکٹ نہیں کرتا یا آپ کو اس سے گلا نہیں خراب ہوتا ہے، تو موسٹلی لوگ کچھ لوگ چینی ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں، اگر تو آپ کوشش کریں کہ چینی کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا اوائڈ کریں۔ اسی طرح چائے اگر آپ نے پینی ہے تو اس میں بھی کوشش کریں کہ چینی نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، بالکل لائٹ سی ہے۔ اگر آپ نے ڈالنی بھی ہے تو آپ نا اس کی جگہ وہ جس کو کہتے ہیں مشری، ہم ٹھیک ہے، جس کو مشری کہا جاتا ہے نا، مصری یا مشری کہا جاتا ہے، آپ وہ تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں، یا پھر تھوڑی سی مقدار میں آپ شکر ڈال سکتے ہیں یا گڑ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت لائٹ کہ ہلکی سی اس میں مٹھاس آ جائے، لیکن آپ نے چینی نہیں یوز کرنی، ٹھیک ہے نا۔ چینی جو ہے فیٹ لیول کو اور تھوڑا سا آپ کو بڑھا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایک تو چینی کو اسکپ کر دیں، دہی میں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں تو لازمی اس کو اسکپ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر تو آپ نے پھر بھی تھوڑا سا اس میں دہی میں ایڈ کرنا ہے تو آپ وہ مصری یا پھر شکر اگر آپ کھا سکتے ہیں اس میں ڈال کے تو آپ اس طرح ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر دلیا آپ ناشتے میں کھا سکتے ہیں، سیٹم کھا سکتے ہیں تو دلیا کھا لیں۔ اگر یہ آپشنز ہیں نا، اس میں سے کچھ نہ کچھ اگر آپ کا جو کھا سکتے ہیں آپ اس چیز کو لازمی کھائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا جو ہے جو فیٹ لیول ہے اس کو برن کرنے میں ہماری یہ جو پروٹین ہے اور جو فائبر ہے ہماری مدد کر سکیں نا اس کو برن کرنے میں۔ اچھا اب کیا ہے کہ سارا دن ہم نے بھوکا رہنا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم سارا دن بھوکا رہتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے ہمارے نا معدے میں گرمی ہونے لگ جاتی ہے، تو ہم کرتے کیا ہے افطاری ٹائم کی بات کریں، ہم کیا کریں گے، کھجور کھائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈا پانی یا تو ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس موسم میں تو ویسے ٹھنڈا پانی نہیں پیا جاتا اتنا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ پیتے ہیں روزے کا کر کے کہ بھئی گرمی ہے یا پھر روزہ رکھا ہو اس کے بعد پینا پسند کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ٹھنڈا پانی فوراً نہ پئیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کھجور کھائیں، ٹھیک ہے، 2 کھجوریں کھا لیں یا 3 کھانی ہے 3 کھا لیں، ٹھیک ہے۔ کھجوریں کھانے کے بعد آپ نے فوراً سے پانی نہیں پینا، اگر آپ نے پینا ہے تو نیم گرم پانی ہو یا ٹوٹی کا جو نلکے کا جو تازہ پانی ہوتا ہے یا فلٹر کا تازہ آپ کا پانی ہوتا ہے
وہ آپ نے پینا ہے. آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا, ٹھیک ہے. اور کوشش کرنا ہے کہ جب آپ نے پانی پینا تو وہ وارم واٹر ہو, تھوڑا سا نا کوسا کوسا جس کو کہتے ہیں گرم پانی ہوتا ہے وہ ہو, تاکہ جو آپ کا فیٹ لیول ہے وہ برن ہو سکے, وہ اس کو چربی جو ہے پگھل سکے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ مشروب, کوئی نیلے پیلے مشروب نہیں پینے, ٹھیک ہے. اور رہی بات لیمو پانی, ٹھیک ہے, اس موسم میں اب لیمو پانی تھوڑا سا پینا مشکل ہو سکتا ہے, کیونکہ موسم ایسا ویدر چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو لیمو پانی ہے وہ ہر کسی کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا, گلا خراب ہو جاتا ہے, نزلہ زکام کھانسی اس کی وجہ بن سکتی, ٹھیک ہے. اگر تو آپ کو پتہ ہے, آپ کی ہیلتھ کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں یہ پیتا ہوں یا لیتا ہوں تو مجھے اس سے جو ہے میٹابولزم کو فرق نہیں پڑتا یا مجھے نہیں اس طرح کا ایشو ہوتا, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے وہ جو ہے پانی میں لیمو کا رس جو ہے نچوڑ کے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے, لیکن چینی آپ نے پھر بھی ایڈ نہیں کرنی, ٹھیک ہے, وہ آپ نے ایڈ کرنی تاکہ اگر تو آپ کا بی پی لیول بھی تھوڑا سا لو ہے تو وہ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز کرنی. اگر تو آپ کا گلے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ نے جو ہے لیمو اسکپ کر دینا, آپ اس کی جگہ ویسے ہی نارمل سادہ پانی پئیں گے, ٹھیک ہے. کوئی نیلا شربت نہیں, کوئی پیلا شربت نہیں, کوئی لال شربت نہیں, کوئی کولڈ ڈرنک نہیں. کولڈ ڈرنک تو بالکل ہی آپ دیکھنی بھی نہیں آپ نے, ٹھیک ہے. اگر تو آپ کولڈ ڈرنک کو دیکھتے بھی ہیں یا پیتے بھی ہیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو فیٹ آپ کو برن کرنے کا. اس میں اتنی زیادہ مقدار میں شوگر ہوتی ہے کہ آپ کے جو سارا دن کا آپ نے جو کھایا ہو پیا ہوتا ہے نا, یا پھر ایک جو آپ جوس کا بوتل یا جوس کا گلاس پی رہے ہوتے ہیں خود سے گھر میں بنا کے, وہ بھی اس میں بھی اتنی مقدار میں شوگر نہیں ہوتی جتنی اس میں ایک آپ کی بوٹل کے گلاس میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے جو ہے بوٹل اسکپ کرنی ہے. رات کو میل کے بعد بھی آپ نے بوٹل نہیں پینی, کیونکہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ میل کے بعد جو ہے بوٹل کوک وغیرہ اس طرح کی بوتلیں پی رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے کسی قسم کی کوئی بوتل نہیں پینی, ٹھیک ہے. اب آپ نے کھجور کھا لی, ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے پانی پی لیا, لیمو پانی پینا ہے تو لیمو پانی پی لیں, اگر تو پی سکتے ہیں, اگر آپ کو وہ کوئی جو ہے سائڈ افیکٹ نہیں کرتا, آپ کو افیکٹ نہیں کرتا آپ کی ہیلتھ پہ, تو آپ وہ پی لیں. اگر تو کرتا ہے تو سادہ پانی پینا تو بہتر آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی بھی جو ہے گھر میں دلیا وغیرہ آپ کا بنتا ہے, کوشش کریں فرائی آئٹمس جو ہے آپ نے نہیں کھانے, ٹھیک ہے. میدے سے بنی ہوئی جتنی آئٹمس ہیں, فرائی آئٹمس جو ہیں وہ آپ نے بالکل بھی نہیں کھانی, کیونکہ وہ فرائڈ آئٹم ڈیپ فرائی ہوئی ہوتی ہیں, جو کہ آپ کے فیٹ لیول کو اور تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ اس کو بڑھا رہی ہوتی ہیں. آپ بے شک رمضان میں تھوڑا کھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تھوڑا سا کھایا, ہم نے تو اتنا زیادہ کھایا بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا ویٹ جو ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے, وہ اسی وجہ سے بڑھا ہوتا ہے کہ ہماری جو کھانے کی چوائسیز ہوتی ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو کھانے کی چوائس کو تھوڑا سا بہتر بنانا ہے, کیونکہ روٹین وائز اگر آپ آئلی فوڈ کھا رہے ہیں, فرائز کھا رہے ہیں, پکوڑے کھا رہے ہیں, سموسے کھا رہے ہیں, اس قسم کی چیزیں کھا رہے ہیں, تو آپ دیکھیں آپ کی چربی بن رہی ہو, ٹھیک ہے. چاہے تھوڑے مقدار میں بھی کھائیں, لیکن وہ آپ کا جو کھانا ہے آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ نہیں دے رہا, آپ کو فائدہ نہیں دے رہا, بلکہ آپ کو فیٹ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ فیٹ کیوں لے رہے ہیں, اس کے بجائے آپ اس کو ریپلیس کیوں نہیں کرتے. آپ کا دل کرتا ہے بالفرض اگر یہ چیزیں کھانے کا, تو کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ جو ہے آپ جو ہے ڈیپ فرائی نہ ہو چیزیں, بالکل لائٹ جو ہوتی ہیں, فرائی ہوئی ہوتی ہیں یا توے پہ جو ہوئی ہوتی ہیں, آپ وہ کھا سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے پکوڑے کھانے ہیں تو آپ جو توے پہ ہوتے ہیں لائٹ تیل میں, ہلکے تیل میں فرائی ہوئے وہ کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سینڈوچ کوئی بنا کے کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ بھی اگر آپ نے ٹوسٹ کرنے ہیں یا فرائی کرنے ہیں, ڈیپ فرائی وہ بھی نہیں آپ نے کرنے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں, لیکن ڈیپ فرائی آپ نے کوئی بھی چیز نہیں کھانی, ٹھیک ہے. نہ کوئی پکوڑے, نہ سموسے, نہ کوئی رول, اس قسم کی کوئی چیز نہیں کھانی, ٹھیک ہے. ایک تو میدے سے بنی کوئی چیز نہیں کھانی. بریڈ جو ہے اگر آپ نے بالفرض بریڈ بھی یوز کرنی ہے, موسٹلی لوگ جو ناشتے میں بریڈ یوز کرتے ہیں تو براؤن بریڈ آپ یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بریڈ ریگولرلی آپ نے یوز نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اپنے اس میں ڈائٹ میں. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے فروٹ سیلڈ بنا لینا, ٹھیک ہے. فروٹ سیلڈ جس طرح لوگ فروٹ چاٹ کھاتے ہیں نا, تو فروٹ چاٹ بھی آپ نے ایسی نہیں کھانی کہ روز جو کریم چاٹ ہوتی ہے یا پھر وہ املی والی چاٹ ہوتی ہے. املی والی چاٹ بھی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ املی والی چاٹ جو موسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے گلے کو نقصان دے سکے. ادروائز آپ املی والی چاٹ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں فروٹ آپ نے ایپل ہے, بنانا ہے, ٹھیک ہے, امرود ہے, جو سیزنل فروٹس جو ہے ہمارے چل رہے ہیں آپ وہ سارے اس میں مکس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کھجور اس میں ڈال سکتے ہیں, کھجور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے اگر تو آپ کا موسم کے اعتبار سے آپ کا گلے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے تو آپ وہ املی والی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں, اس میں کالی مرچ وغیرہ ڈال کے کھا سکتے ہیں. لیکن اگر تو آپ کو ایشو ہے گلے کا, ہو سکتا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, سادہ آپ نے کیا کرنا ہے, جسٹ آپ نے فروٹ کاٹنا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ اگر جو ہے آپ نے بالفرض آپ کو میٹھا چاہیے, تو میٹھے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی, فروٹ کی اپنی ایک مٹھاس ہوتی ہے, تو جیسے آپ نے وہ مکس کر کے ایک فروٹ سیلڈ آپ نے کھا لینا, ٹھیک ہے. کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے نہ اس میں کریم ایڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے,
کریم آپ کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار آپ جو ہے وہ کریم چاٹ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے ریگولرلی آپ اس کو یوز نہ کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ملک شیک وغیرہ بنا کے اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ دہی میں یا میونیز میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میونیز بھی کوشش کریں کہ اگر آپ کو گلے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں میونیز بنتی کیسے، میونیز میں بہت زیادہ آئل یوز ہوتا ہے جب وہ بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ لیں گے اگر 1 kg آئل ہے نا تو اس میں 1 سے 2 انڈے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل اتنا سا پیکٹ، وہ بہت زیادہ آئل ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کے جو ہے فیٹی لیول کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو ابھی جو ہے فی الحال آپ میونیز وغیرہ اس قسم کے جو ہے سوسز وغیرہ وہ بھی آپ اس کو اسکپ کریں گے، وہ بھی آپ نے نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ گھر کی بنی ہوئی اگر آپ کی سوس ہیں، جیسے کہ کوئی چٹنی ہے، دھنیا پودینے کی چٹنی ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ آپ جس طرح املی آلو بخارے کی چٹنی ہے، اگر آپ کو گلے کا مسئلہ نہیں ہو رہا تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے یہ کیچپ ہے یا کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں یوز کرنی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد کھانا جو ہے جو آپ نے ریگولر آپ بناتے ہیں وہ آپ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ایشو نہیں، کوئی سبزی بنانی ہے، کوئی دال بنانی ہے، آپ بنائیں، لیکن کوشش کریں اس میں بھی جو ہے پروٹین جو آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں، پروٹین پرووائڈ کرتی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں آپ گھر میں بنائیں۔ آپ فش کھا سکتے ہیں، آپ میٹ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مٹن کھا سکتے ہیں، بیف کھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ رمضان ہے، رمضان میں یہ چیزیں نہیں کھا پاتا انسان، کیونکہ پہلے سے آپ کو روزہ رکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ روزہ کھولتے ہیں، روزہ کھولنے کے فوراً بعد آپ سے یہ چیزیں نہیں کھائی جاتی، آپ سلولی کھاتے ہیں، لیکن ہیوی ہو جاتا ہے، اس کو ڈائجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر تو آپ کھا سکتے ہیں، آپ کا اب جو ہے میٹابولزم اتنا آپ کا معدہ اتنا آپ کو طاقت دیتا ہے کہ آپ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں، تو آپ ان میں سے کچھ نہ کچھ جو پورشن ہے نا وہ اپنے جو میل میں ضرور ایڈ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر جو افورڈ نہیں کر سکتے، جن کو ویسے بھی بتایا کہ آپ انڈے ایڈ کر سکتے ہیں، آپ انڈے کھا لیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ بنانا جو ہے فروٹس میں ایڈ کر لینا، وہ پروٹین لیول آپ کا فروٹس میں ایڈ ہو جائے گا، فائبر لیول بھی آپ کے اس میں فروٹس میں ایڈ کر لیں، کسی اور نٹس میں ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نٹس کھا سکتے ہیں، بادام جو ہیں آپ بادام لے لیں، ان کو بھگو کے اس کا چھلکا اتار کے 5 سے 7 بادام آپ کھا سکتے ہیں، اور بادام اتنا آپ کو ایکسپینسو نہیں پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ وہ میٹ کی طرف جائیں گے، جیسے بڑا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے یا مچھلی ہے، وہ آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے، لیکن انہی پیسوں میں اگر آپ بادام لے آئیں گے، وہ بادام آپ کے کافی دن چل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 100 روپے کے بھی بادام لیتے ہیں نا تو اس میں سے 5-7 بادام جو ہیں اگر آپ لے لیں گے تو دیکھیں گے آپ کو 100 روپے کے بادام 2-3 دن آپ کے چل ہی جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو بادام بھگو کے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صبح چاہے آپ کھا لیں یا تو شام کو آپ کھا لیں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے آپ تب کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اور کھانا جو ہے آپ نے افطاری کے بعد ویسے فوراً نہیں کھایا جاتا، تو جی کھانا آپ نے کھانا ہے اور ساتھ میں 1 روٹی آپ نے کھانی، ٹھیک ہے، زیادہ ویسے آپ سے کھائی نہیں جائے گی، 1 روٹی کھا لینی ہے آپ، تراویح کے بعد آپ یہ کھا سکتے ہیں۔ اور جو ہے تراویح کی ٹائمنگ 9 ساڑھے 9 بجے تک آپ کی تراویح جو ہے ختم ہو جاتی ہے، موسٹلی اگر تو میل جو ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں یا فیمیل گھر میں پڑھتی ہیں، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ 10 سے 11 بجے تک جو ہے آپ کا یہ جو میل پروسیس ہے وہ ختم ہو چکا ہو، اس سے پہلے آپ سارا مطلب کہ آپ کا کھانا پینا ہو چکا ہو، اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ نہیں کھائیں۔ لیکن ایک اور چیز آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے، ہائیڈریٹ رہنا ہے۔ پانی جو ہوتا ہے، کیونکہ سارے دن ہم نے پانی نہیں پیا ہوتا روزے کی وجہ سے، تو ہم سردیاں ہیں، موسم بھی ایسا ہے، گرمی سردی مکس ہے، سیزن چینج ہو رہا ہے، تو ہم پانی بھی بہت کم پیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب ہم گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں تو 3 گلاس جو ہوتے ہیں موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں، پانی کے پی رہے ہوتے ہیں یا جوس کے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس موسم میں خیر اس طرح تو نہیں پیا جاتا، لیکن پھر بھی پانی کی کمی آپ کو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پانی ہے وہ بھی آپ کو مدد کر سکتا ہے آپ کے فیٹی لیول سے آپ کو نجات دلانے میں۔ تو آپ نے پانی کا جو اپنا مقدار ہے وہ اس کو آپ نے پورا کرنا ہے ہر صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ افطاری سے لے کے سحری تک اس کو جب تک آپ جاگ رہے ہیں تب تک اپنا جو پانی ہے کوشش کریں میکسیمم 8 گلاس اگر آپ لے سکتے ہیں تو اس کو ضرور لیں۔ اس سے ہوگا کیا، اگر تو آپ کو یورین آتا ہے بار بار تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے لیے یورین آئے گا تو وہ اس سے کیا ہوگا، آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہونے لگ جائے گی نا، آپ کا فیٹ جو ہے باہر نکلنے لگ جائے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ پانی جو ہے اپنا وہ اس کی مقدار جو ہے آپ کو جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ سبز قہوہ جس کو کہتے ہیں وہ پیتے ہیں یا نہیں پیتے، لیکن کوشش کرنی ہے آپ نے پینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سبز قہوہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کے فیٹ لیول کو کم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ جو سبز قہوہ ہے اس کو بنائیں، اس میں آپ الائچی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کیسے بنانا، اس میں کوئی شوگر آپ نے ایڈ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، شوگر آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنی۔ اگر آپ بہت زیادہ اس کو گاڑھا بناتے ہیں تو وہ تھوڑا کڑوا ہو سکتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو ٹائٹ میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے اس میں الائچی، دار چینی وغیرہ یا جو جس کو کہتے ہیں بڑی الائچی، ٹھیک ہے، بڑی الائچی اور دار چینی وغیرہ ایڈ کر کے اس قہوے کو بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں لیکن کوئی شوگر آپ نے ایڈ نہیں کرنی، اگر تو آپ لیمن اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر گلے کا پرابلم آپ کو نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اگر تو آپ کا گلا خراب نہیں ہوتا، اگر گلے کا پرابلم نہیں ہے، تو آپ نے اس میں بھی تھوڑا سا لیمن کے ڈراپس ایڈ کر دینے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا فیٹی لیول جلد بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اب اس ساری صورتحال میں یا اس ساری اس میں پیریڈ میں آپ نے ایکسرسائز کب کرنی ہے یا ایکٹیویٹی آپ نے کب کرنی ہے؟ آپ نے جب میل کھا لیا، ٹھیک ہے، میل کے فوراً بعد تو آپ سے ایکسرسائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کھانا کھانے کے کم سے کم آدھے پونے گھنٹے بعد آپ نے ایکسرسائز کرنی. ٹھیک ہے. اب جو ہے، اب سارے کہیں گے بھئی یہ جو ساری چیزیں تو بندہ کر لیتا ہے، ایکسرسائز کیسے کریں؟ دیکھیں، ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ کا فیٹ جلدی برن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے فیٹ جو ہے جلدی برن کرنا، اس کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے. اب موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ روزہ کھولتے ہیں، آپ کی انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتی ہے. حالانکہ کھانے کے بعد انسان میں انرجی آنی چاہیے، لیکن روزہ کھولنے کے بعد موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ انرجی جو آپ کی ہوتی ہے اور ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو ہم ایسے کریں گے کہ ہم نے جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں زیادہ جو ہے ایکٹیولی کام نہ کرنا پڑے، کریں گے، لیکن ہم جو چیزیں لیٹ کے کر سکتے ہیں یا ایکٹیویٹی لیٹ کے کر سکتے ہیں وہ کر لیں. کیونکہ ہمارا اٹھنے کا دل نہیں کرتا اور چلنے پھرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن واک بھی کرنی ہے آپ. ٹھیک ہے. آپ نے واک کرنی ہے سونے سے کم از کم آدھا گھنٹے پہلے. ٹھیک ہے. سونے سے آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے واک لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے کھایا پیا ہوگا تاکہ وہ ڈائجسٹ ہو سکے. ٹھیک ہے. آپ نے واک کرنی ہے. واک کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے کچھ ایکٹیویٹیز کرنی جو آپ لیٹ کے کر سکتے ہیں. جیسے آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹ کے آپ نے دیکھا ہوگا بچے بھی سائیکلنگ کرتے ہیں، تو آپ نے کلوک وائز اینٹی کلوک وائز جو ہے آپ نے سائیکلنگ کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے ٹائم نوٹ کر لینا، 5 منٹ آپ نے اس کو سائیکلنگ کو دینا. ٹھیک ہے. سٹارٹنگ میں مشکل ہو سکتی ہے، آپ کو کھلیاں پڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ کھلیاں کس طرح برن ہوگی، وہ یہی سارا ڈائٹ پلان سے ہوگی. ٹھیک ہے نا. جب وہ کھلیاں برن ہوں گی تو آپ کا فیٹ لیول بھی برن ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو کھلیاں پڑیں گی، کیونکہ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ دیکھیں گے جو لوگ کافی عرصے بعد بھی ایکسرسائز کریں یا پھر نیو ایکسرسائز بھی کریں، تو ان کی باڈی میں جو ہے ڈومز ہیں، جو کھلیاں ہیں، وہ پڑنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینا. ٹھیک ہے. جو آپ کا فوڈ ہے اس کو ریکور کر دے گا. ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے واک کرنی ہے. ٹھیک ہے. لیٹ کے سائیکلنگ کرنی ہے، کلوک وائز اینٹی کلوک وائز آپ نے سائیکلنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے بریجنگ ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے. بریجنگ ایکسرسائز کرنی ہے، اس کے لیے آپ ریپیٹیشنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 30 to 50 ریپیٹیشنز آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر تو ایزیلی ہوتا ہے، آپ کو اس میں کسی چیز میں ڈر نہیں ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز کوشچن اور بھی آتا ہے مائنڈ میں، کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے بیک کا. ٹھیک ہے. کہ بھئی ہمیں کمر کا مسئلہ ہے تو ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے. تو آپ سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ بریجنگ بھی کر سکتے ہیں. جن کو مہروں کا بھی مسئلہ ہے نا، وہ بریجنگ بھی کر سکتے ہیں اور سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں آپ کر سکتے ہیں، اور واک بھی آپ کو کرنی ہے. اگر تو آپ کو واک کرتے ہوئے درد نہیں آتی، ان میں سے کسی بھی پوزیشن میں کرتے ہوئے آپ کو درد اگر بالفرض آتی ہے، جن کا ایشو ہے بیک کا، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو ہیں اس چیز کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. آپ صرف فی الحال صرف آپ پھر ڈائٹ چارٹ کو بھی فالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک تو سائیکلنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کرنا ہے، بریجنگ کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر تو آپ ایکٹیولی کر سکتے ہیں سائیکلنگ، تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی چیئر کا جو سپورٹ لے کے اس کے ساتھ جو ہے آپ نے نا سائیکلنگ کرنی ہے. اور تھوڑا دوسری ایک اور ایکٹیویٹی ہے، جیسے لیٹ کے مارچ پاس ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا، آپ وہ جب چلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مارچ پاس ہوتی ہے، آپ نے لیٹ کے مارچ پاس کرنی. ٹھیک ہے. جو پاؤں کو جو ہے اوپر نیچے کرنے والی مارچ پاس آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ کرنی ہے، سائیکلنگ کرنی ہے، مارچ پاس کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ بریجنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 ایکٹیویٹیز ہیں، اور چوتھی آپ کے واک ہے. ٹھیک ہے. اگر تو آپ یہ کریں گے نا، تو آپ کا فیٹ لیول جو ہے کافی حد تک برن ہو جائے گا. جب آپ سائیکلنگ کریں گے تو وہ آپ کا کور جس میں وہ انوالو ہو رہا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے تھائی جو ہوتی ہے وہ انوالو ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کور کو اور تھائی کو مین ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری تھائی کے جو ہوتے ہیں اور بیلی فیٹ ہی زیادہ بڑھا ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو ہی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم سائیکلنگ کریں گے اور بریجنگ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم کیا کریں گے، اب یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے. کمنٹس مجھے لازمی بتائیے گا. اور اگر آپ کو یہ سارا جو ہے میں نے آپ کو ڈائٹ پلان دیا ہے، اگر آپ کو پسند آیا ہے اور اس کو فالو لازمی کریں، 1 مہینے میں آپ کریں، دیکھیں آپ کا ویٹ جو ہے ضرور لاس ہوگا، ضرور لوز ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس سارے پروسیجر کو آپ نے فالو کرنا ہے، تبھی آپ کا جو ہے ڈائٹ پلان جو ہے مکمل ہو سکتا ہے، اور آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے پراپر مکمل ہو سکتی ہے، اور آپ کا ویٹ جو ہے برن ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر میرا تو اس میں نقصان نہیں ہے، ویٹ آپ کا ہی کم نہیں ہوگا. تو لہٰذا اگر تو اس میں سے کسی بھی چیز میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے ایکٹیویٹی میں، ٹھیک ہے،
یا پین ہوتی ہے تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جو باقی ڈائٹ پلان ہے، میل پلان ہے، وہ آپ کو اسی طرح فالو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسا ڈائٹ پلان میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ افورڈیبل ہے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی میں نے ڈائٹ پلان نہیں بتایا کہ آپ جس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جیسے گرین ٹی بھی ہے وہ بھی افورڈ کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا. اگر تو آپ غریب ہے نا، بالکل غریب کے بندے کی اگر ہم بات کریں نا، تو جو غریب ہے وہ تو یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو موٹاپا بھی افورڈ نہیں کر سکتا، وہ تو موٹا بھی نہیں ہو سکتا. غریب آپ نے کبھی دیکھا، کبھی کسی غریب کو موٹا دیکھا؟ تو غریب جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی موٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غریب ہمیشہ اسمارٹ ہوتا ہے اور وہ فٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ نے فالو کریں گے اس کو، تو آپ دیکھیں گے آپ کا جلد از جلد جو ویٹ ہے آپ دیکھیں گے کنٹرول ہوگا، اور آپ کا ویٹ جو ہے برن ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی میں جو اس سیزن سے ہٹ کے، رمضان سے ہٹ کے بھی میں بناؤں گی ویٹ لوس کے بارے میں، کہ اگر رمضان نہیں ہے، رمضان سے ہٹ کے جیسے اگر آپ نے ڈائٹ پلان بنانا ہے یا ایکٹیویٹیز کرنی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو فی الحال تو رمضان سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ رمضان کا بھی مہینہ ہے، اس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہمارا ہولی مہینہ ہے، ہولی منتھ ہے، تو ہم اس سے کیوں نہ فائدہ لیں. ایک تو اپنی عبادات کو پورا کریں، وہ بھی ہماری ایکسرسائز میں آتی ہے، ہماری ایکٹیویٹیز میں آتی ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ساتھ ساتھ تراویح اگر آپ پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے اگر آپ تراویح پڑھیں گے نا تو آپ کو اس میں بھی کافی حد تک فیٹ برن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو لازمی جو ہے اپنی عبادت کو پورا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان ایکٹیویٹیز کو بھی اپنے ساتھ اس میں جو شیڈول میں شامل کر لیں. ہم دیکھیں گے آپ کا ویٹ کتنی جلدی لوز ہوتا ہے. مجھے اجازت. مائی نیم از نور بشا. السلام علیکم.